अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरा सिपारा सयकुल सूरह बकरा है और आयत नंबर 234 है। आज की आयत में हम पढ़ेंगे उन औरतों की इद्दत के बयान के बारे में जिनके शौहरों का इंतकाल हो गया है। अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो औरत कितने महीने तक इद्दत में बैठती है, और अगर औरत हामला है तो उसका क्या हुक्म है, और अगर निकाह तो हुआ है लेकिन रुखसती नहीं हुई है यानी खलवत नहीं हुई है मियाँ बीवी के दरमियान, तो उनकी इद्दत का क्या हुक्म है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस सारे आयत में, इसकी तफसीर के बयान के बारे में। और ये कि अगर औरत का शौहर मर जाए और वो इद्दत पूरी कर ले तो फिर वो अपने बारे में कोई शादी का फ़ैसला कर सकती है, वो उसमें आज़ाद है या नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ूना मिनकुम, और वो औरतें जिनके शौहरों के इंतकाल हो जाएं, वयज़रूना अज़वाजन, और पीछे उनकी बीवियां हों, यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन, उनको चाहिए कि वो इद्दत में रहें 4 माह व अशरा और 10 दिन। 4 माह 10 दिन इद्दत है उस औरत की जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए। शौहर का इंतकाल हो गया तो 4 महीने 10 दिन इद्दत में बैठेगी। अगर तलाक हो गई तो 3 महीने। तफसील के साथ ये सारा बयान पीछे गुजर चुका तलाक की इद्दत का। अब है वफ़ात की इद्दत का, यानी शौहर का इंतकाल हो गया है तो औरत इद्दत करेगी 4 माह 10 दिन। अच्छा, अब कौन सी औरतें हैं जो 4 माह 10 दिन से ज़्यादा करेंगी या कम करेंगी, तो उसके बारे में तफसील से बता दूं कि ये उन औरतों की इद्दत है जो हामला नहीं है। लेकिन अगर औरत हामला है, हमल से है, तो उसकी इद्दत का हुक्म अलग है, डिफरेंट है। कैसे? एक औरत हमल से है और उसके शौहर का इंतकाल हो गया है और उसने दूसरे दिन ही बच्चा पैदा हो गया, उसका डिलीवर हो गया, यानी दूसरे दिन ही डिलीवरी हो गई, बच्चा हो गया, तो उसकी इद्दत दूसरे दिन ही ख़त्म होगी। लेकिन अगर फिर इस मसले को आप दूसरी सूरत में देखें कि एक औरत है, उसको हमल ठहरा, उसके शौहर का इंतकाल हो गया, अभी उसको दूसरा महीना या तीसरा महीना है, तो इसकी इद्दत पूरी टाइम पीरियड पर होगी जब तक कि उसकी डिलीवरी हो जाए। जब तक वज़ाए हमल ना हो जाए तब तक उसकी इद्दत है। जब जैसे ही बच्चा पैदा होगा तो वो इद्दत से फारिग हो जाएगी। देखा जाए तो दोनों तरफ से एक तरफ से सहूलत है, एक तरफ से मुशक्क़त है, लेकिन मसला सारा है बच्चे के पैदा होने पर। जब तक बच्चा पेट में है तब तक वो इद्दत में है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो बस वो इद्दत से फारिग हो गई। रिवायत भी मौजूद है इसमें, इसके बारे में सहाबियात की तरीके भी मौजूद हैं। एक सहाबिया थी, उनके शौहर का इंतकाल हो गया तो दूसरे दिन ही वज़ाए हमल हो गया, यानी बच्चा पैदा हो गया। जब 40 दिन उसके पूरे हो गए तो उसने नहा कर साफ़ सुथरे कपड़े पहने, तो उसके भाई ने कहा कि क्या तुम निकाह करना चाहती हो? खुदा की कसम, मैं तो तुम्हें निकाह तब तक नहीं करने दूंगा जब तक कि 4 माह 10 दिन ना हो जाए। तो वो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही कहने कि या रसूल अल्लाह, मुझे तो मेरे भाई इस तरह कह रहे हैं। तो आपने फरमाया कि तुम्हारी इद्दत तो उसी वक्त ख़त्म हो गई थी जब तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ, तुम जिससे चाहे उससे निकाह कर सकती हो, आज़ाद हो। यानी वज़ाए हमल के फ़ौरन बाद वो किसी से भी निकाह कर सकती। हाँ, ये और बात है कि नफास के डेज़ निकालने होते हैं, वो ज़रूरी होते हैं, उसमें निकाह तो हो सकता है लेकिन मुजामत नहीं हो सकती, हम बिस्तरी नहीं हो सकती, इसलिए ये टाइम पीरियड निकालना पड़ता है। लेकिन वो आज़ाद है, निकाह कर सकती है, निकाह करने में वो आज़ाद है। दूसरी बात, तलाक पीछे भी बता चुकी हूँ मैं, एक मरतबा फिर रिपीट कर देती हूँ कि तलाक़ याफ्ता और बेवा औरत अपने शादी के बारे में, अपने निकाह के बारे में खुद मुख्तियार है। उस पर ना किसी के बाप, भाई का, बेटे का कोई ज़ोर नहीं है। जो वो चाहती है वो अपने नफ्स में कर सकती है, यानी अपने लिए वो जिसको पसंद करना चाहती है उससे निकाह करने की उसको शरीयत ने, कुरान ने, हदीस ने, अल्लाह ने, सब ने इजाज़त दी हुई है, तो उसमें उसका कोई हर्ज नहीं है, वो कर सकती है, कोई मसला नहीं है। इद्दत भी मैंने आपको बता दी, 4 माह 10 दिन हो गए। अच्छा, अब वो औरत जिसकी शादी तो हो गई लेकिन उसकी रुखसती नहीं हुई है, ये औरत क्या करेगी? इस औरत की इद्दत कितनी होगी? उसकी तो वज़ा हमल तक थी, जो हामला थी, और जो सिंपल सी एक आम सी औरत जैसे इंतकाल हो गया और वो हामला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 4 माह 10 दिन हो गई इद्दत, आम इद्दत जो हम शुमार करते हैं। लेकिन अब है वो इद्दत जिसने निकाह तो किया है लेकिन रुखसती नहीं हुई, यानी रुखसती भी हो गई है लेकिन वो मिले नहीं, आपस में इनकी हम बिस्तरी नहीं हुई, मुजामत नहीं हुई, तो क्या करें? ऐसी औरत कितनी इद्दत का टाइम पीरियड गुजारेगी? ये एक फ़ैसला आया था हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास।
تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ اور اس کا رسول اس بارے میں کیا کہتا ہے، لیکن میں اپنی طرف سے یعنی اپنے ایک دماغی طور پر سوچ کر ایک فیصلہ بتاتا ہوں. اگر فیصلہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر خطا ہے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے سمجھ لینا. میں فیصلہ، کیونکہ صحابہ کو جو لوگ ہوتے تھے وہ ان کے پاس مسئلے لے کر آتے تھے کہ آپ مسئلے بتائیں، اور ظاہر ہے کہ کئی مسئلے ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنے ہوں. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا صحابہ کو کہ اس وقت تم لوگوں نے اجتہاد کرنا ہے. اجتہاد کا مطلب یہ کہ اپنا دماغ دوڑانا ہے، عقلی طور پر دیکھو کیا عقل کیا کہتی ہے، کیونکہ شریعت عین عقل کے مطابق ہے، عقل سے باہر شریعت نہیں جا رہی ہے. تو اس لیے عقل دوڑاؤ تو تم صحیح راستے پر پہنچ جاؤ گے. یہی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کی تھی جب ان کو یمن بھیج رہے تھے. یہی کام یہاں پر عبداللہ بن مسعود نے کہا. انہوں نے کہا میں نے یہ سنا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ قرآن میں نے کوئی ایسی کوئی بات دیکھی ہے، لیکن میں اپنے طرف سے ایک اجتہاد کر کے ایک فیصلہ دیتا ہوں. اگر صحیح ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر غلط ہوا تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے سمجھ لینا. تو کیونکہ میں فیصلے کرنے کا مکلف ہوں تو میں بتاتا ہوں کہ ایسی عورت کو حق مہر پورا دیا جائے گا، اور ایسی عورت 4 ماہ 10 دن عدت میں بیٹھے گی. جب یہ فیصلہ ہوا تو اس وقت فیصلے میں موجود ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ایک فیصلہ صحابیہ کے بارے میں دیا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا الحمدللہ، اور اتنا خوش ہوئے اس جملے سے، اتنا خوش ہوئے کہ میں نے صحیح فیصلہ دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کا حکم دیا ہے. جہاں پر الجھ جاؤ وہاں پر عقل استعمال کرو. ویسے یہ ہر کوئی عقل استعمال نہ کرے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ ایک طریقے سے وہ بندہ کرے جس کو قرآن کی حدیث کی ساری چیزیں معلوم ہو، اس کے بعد وہ اجتہاد کر سکتا ہے. اجتہاد کی بھی بڑی شرائط موجود ہے، ایسے شرائط نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ صحابی تھے، ان کا بڑا درجہ تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا تھا، سمجھ بوجھ دی تھی، تو وہ صحیح فیصلہ کر بیٹھے. عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے. بہرحال تو ایسی عورت جس کے نکاح تو ہو چکا ہے لیکن جو مجامت نہیں ہوئی ہے یا جو خلوت نہیں ہوئی ہے، تو ایسی بیوی بھی 4 ماہ 10 دن گزارے گے. حدیث مبارک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ عورت آئی. انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں، آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اس کو سرما پہناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی عدت میں بیٹھی ہوئی ہے لیکن اس کی آنکھیں خراب ہو گئی، آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اس کو سرما پہناؤں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجیب عورتیں ہو تم لوگ، زمانہ جاہلیت میں سال عدت گزارا کرتی تھی، اور اب اسلام نے تمہیں 4 ماہ 10 دن دیے تو یہ بھی تم لوگوں سے نہیں ہو رہا. پھر پتہ چلا کہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا، روایت آتی ہے پوری، اس میں یہ ہے کہ جو عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا ان کے لیے ایک جھوپڑی بنا دی جاتی تھی باہر، اس میں پھینک دیا جاتا تھا ان کو. اب وہاں پر وہ نہ اچھے کپڑے پہن سکتی تھی، نہ اپنے آپ کو بنا سنگار سکتی تھی، یہاں تک کہ نہا بھی نہیں سکتی تھی، نہانے پر بھی اس پر پابندی تھی. پورا سال وہ وہاں پر رہتی تھی. اس سال کے بعد گندگی میں غلاظت میں اس کی ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ کافی عورتیں تو اس حالت میں مری جاتی تھی. جو نکلتی تھی ان کی ایسی حالت ہوتی تھی کہ وہ پہچانی نہیں جاتی تھی، ان کے رنگ روپ ساری چیزیں ختم ہو جاتی تھی. پھر وہ آتی تھی 1 سال کے بعد، پھر وہ نہاتی تھی، پھر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتی تھی، پھر وہ تب جا کر 2-3 ماہ تو ان کو ٹھیک ہونے میں صحیح ہونے میں لگ جاتے تھے. اتنی سخت عدت تھی ان کی زمانے جاہلیت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی سخت عدت گزار کر آئی ہو، اسلام نے تو صرف 4 ماہ 10 دن کی عدت دی ہے، وہ بھی تم لوگوں سے نہیں ہوتی. اچھا اب 4 ماہ 10 دن کی عدت میں جو پابندیاں ہیں کون کون سی ہیں یہ میں آپ کو بتاتی چلوں. ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ موجود ہے کہ جو عورت عدت میں ہو اس کو زمین پر ضرور بیٹھنا چاہیے، حالانکہ یہ غلط ہے. زمین پر بیٹھنے کا کوئی کانسیپٹ شریعت میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، زمین پر ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کیونکہ انتقال والے گھر میں لوگ زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، تو زیادہ لوگوں کو اوپر نہیں بٹھا سکتے، اس لیے نیچے چٹائی بچھا دی جاتی ہے، قالین بچھا دیے جاتے ہیں کہ جو آ رہا ہو نیچے بیٹھ رہا ہو. تو کیونکہ اس عورت سے بھی آتے ہیں لوگ تو ملنے کے لیے، تو وہ عورت بھی نیچے بیٹھی ہوتی ہے اس لیے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس کے لیے چارپائی حرام ہے، اس کے لیے بیڈ حرام ہے، اس کے لیے آرائش حرام ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتی، آرام سے سو نہیں سکتی، صوفوں پر بیٹھ نہیں سکتی. یہ بالکل غلط کانسیپٹ، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. عورت بالکل اوپر بیٹھ سکتی ہے. اور آج کل کے دور میں تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ گھٹنوں کا درد زیادہ ہوتا ہے، کمر کا درد زیادہ ہوتا ہے، بیچاری عورتیں نیچے بیٹھ نہیں پاتی ہیں.
اس کو 2 3 4 عورتیں پکڑ کر بٹھا رہی ہوتی ہیں، 2 3 4 عورتیں پکڑ کر اٹھا رہی ہوتی ہیں۔ بھئی ایسی کیا موت پڑ گئی؟ اوپر بیٹھ جائیں، مرنے والا تو مر گیا، اس کے ساتھ زندہ کو تو نہیں مارنا نا۔ تو شریعت میں اس کی کوئی منع نہیں ہے، اوپر بیٹھ سکتی ہے۔ دوسری بات، کون سی پابندی، مجھ سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ عدت کے دوران پردہ، شرعی پردہ ہوتا ہے۔ شرعی پردہ تو بیٹا ویسے ہی ہوتا ہے، ساری زندگی شرعی پردہ ہے، صرف عدت میں تھوڑی ہے، ہر وقت ہے عورت کے لیے شرعی پردہ۔ لیکن کیونکہ ہمارے پاس صرف عدت میں شرعی پردے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ آپا یہ جو ہم دیور کا بیٹا ہے اس سے پردہ ہوگا کیا، دیور سے پردہ ہوگا کیا، فلاں سے پردہ ہوگا؟ ارے بھائی پردہ تو سب سے ہی ہوتا ہے، ویسے ہی ہوتا ہے، اس لیے پردہ ہوگا۔ دوسری بات، عورت بناؤ سنگار نہیں کرے گی۔ بناؤ سنگار کی منع ہے، نہانے کی، غسل کرنے کی، وضو کرنے کی کوئی منع نہیں ہے، کپڑے چینج کرنے کی کوئی منع نہیں ہے، دوسرے صاف ستھرے کپڑے پہننے کی کوئی منع نہیں۔ ہاں، گہرے کلر نہیں پہن سکتی، خود کو بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، تیار نہیں کر سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی، ہر وہ چیز جو خوبصورتی میں شمار ہوتی وہ استعمال نہیں کر سکتی۔ باقی ساری چیزیں استعمال کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔